عزیزان گرامی، 14ویں پارے کے اندر سورۃ الحجر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الحجر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر قوم سمود کی ایک بستی جس کا نام الحجر ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تِلْکَ آیات القرآن وکتاب مبین، یہ کتاب، یہ آیات جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں، یہ واضح حق پر مبنی آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا کہ عنقریب ایک وقت آنے والا ہے، وہ افراد، وہ مشرکین جو اس کلام کو تسلیم نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، ایک دن آنے والا ہے یہ حسرت کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی اس کلام پر ایمان لے آتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالی مشرکین کو جہنم میں پھینکیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان گنہگار مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام تو قبول کیا لیکن اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے، تو وہاں پر جا کر یہ مشرکین ان مسلمان افراد سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ آؤ بتلاؤ تو صحیح، تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فائدہ دیا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بڑے اسلام کے دعوے دار تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، ٹھکانہ تمہارا اور ہمارا تو ایک ہی ہے، تمہیں اپنے ایمان کا کیا ملا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس موقع پر اللہ رب العزت ان مشرکین کی باتوں سے سخت ناراض ہوتے ہوئے ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے۔ جب یہ منظر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس موقع پر پھر مشرکین خواہش کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بھی کچھ نہ کچھ ایمان لے آتے اور آج ہماری بھی جلدی جان چھوٹ جاتی۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دوسرا شان نزول سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں مجھے بتلائیے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ تو اسی طرح ہی ہوگا جس طرح گزشتہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک خاص بات یہ بھی ہوگی کہ ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے چہرے پر، ان کی پیشانی پر سیاہ نشان ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان جنتیوں کی دوبارہ پکار کو اور خصوصاً انبیاء کو اس موقع پر اجازت دیں گے کہ وہ ان کی شفاعت کریں، سفارش کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مطابق انبیاء کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت
ان جنتیوں کی پیشانی پر جو سیاہ نشان ہوں گے انہیں بھی ہٹا دیں گے اور عزتوں کے ساتھ انہیں دیگر جنتیوں کے ساتھ داخل کر دیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا کلام سچا ہے، تمہارا اللہ سچا ہے، تو کیوں نہیں وہ ہمیں جلدی ہلاک کرتا، ہمیں جلدی اپنے ٹھکانے کی طرف کیوں نہیں منتقل کرتا؟ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو بھی جس چیز کی خواہش کرے اور اسے اس کی خواہش کے مطابق ویسے ہی اس کے ساتھ محاسبہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک اصول ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے تمہاری جو میعاد مقرر کر دی ہے، جو تمہارا وقت مقرر کر دیا ہے، اس لمحے سے نہ تو پہلے موت آ سکتی ہے نہ ہی بعد میں موت آ سکتی ہے، لیکن تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ آخر کب تک تم اللہ کی نافرمانیاں اور اللہ کی سرکشی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہو۔ تیسری بات اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مذاق کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن مجید سچا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے مجھ پر نازل کیا ہے، تو پھر ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ فرشتوں کو بلائیے، ہمارے سامنے وہ زمین پر آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا بھی انکار کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ ایسا قطعاً ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اٹھے اور وہ کہہ دے کہ میں یہ معجزہ دیکھوں گا پھر ہی ایمان لاؤں گا اور اس کے بغیر میں ایمان ہی نہیں لا سکتا۔ نہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ وہ وحی کا سلسلہ لے کر آئے، یہ صرف اور صرف سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذمے میں اللہ رب العزت نے چیز رکھ دی تھی۔ لیکن اگر یہ مطالبہ کیا جائے کلی طور پر کہ سارے کے سارے فرشتے زمین پر اتریں، ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں پھر ہی ایمان لے کر آئیں گے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام آیا ہے بہترین اور عمدہ کلام ہے، اور اسی کلام کے بارے میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرشتے صرف دو اوقات میں آتے ہیں، یا تو جب ہم کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہوں کہ ان پر عذاب نازل کرنا ہے تو عذاب کی صورت میں نازل ہوتے ہیں، یا کسی قوم کی مدد کے بارے میں ہم فیصلہ کر دیں تو اس مدد کے موقع پر ہم فرشتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اس کلام کی حفاظت کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ ہم جتنے مرضی بہانے کرتے جائیں، جتنے مرضی اپنی آپ کی طرف سے باتیں بناتے جائیں، اس کلام کے اندر تحریف ہو جائے گی یا اس کلام کا کچھ نہ کچھ حصہ ختم ہو جائے گا، نہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں نے ہی اس کلام کو نازل کیا ہے اور میں نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے جبرائیل علیہ السلام لے کر منتقل ہوئے ویسے ہی اپنی امت میں اس کلام کو پہنچایا، پھر امت میں سب سے پہلے صحابہ کرام نے اس کلام کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اور اس کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکنہ وسائل تھے سارے کے سارے اس کلام کی حفاظت کے لیے لگا دیے تھے۔ اور اس کلام میں اللہ رب العزت نے ان 7 آیات کی طرف کثرت کے ساتھ اشارہ کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس قرآن عظیم میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہم نے آپ کو عطا کی ہے، وہ 7 المثانی ہے، وہ 7 آیات ہیں، اور مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں وہ 7 صورتیں ہیں جو سب سے زیادہ مقدار کے اندر لمبی ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ 7 المثانی سے
قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ مراد ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی عظمت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ انسان اس سورہ مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھے بھی، اس کو سمجھے بھی، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کرے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ تسلی دے رہے ہیں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مشرکین مکہ آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، آپ جتنی مرضی ان پر محنت کرتے رہیں یہ ایمان نہیں لانے والے، لیکن کیا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تو خواہش تھی کہ ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے، کسی کو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، فکر ہی اس قدر تھی۔ جب بھی دعوت دیتے مشرکین کی طرف سے انکار سنتے، پریشان ہو جاتے، غمزدہ ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان آیات کے ذریعے تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ چھوڑ دیجئے، ان سے اعراض کیجئے، یہ نہیں ایمان لاتے تو نہ لائیں، اور نہ ہی آپ کے ذمے ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ اس وقت تک ایمان حقیقی معنوں میں نہیں لا سکتے جب تک میں نہ چاہوں، اور میں نے ان کے دلوں کو کھول کھول کر چیک کر لیا ہے۔ جتنے مرضی معجزے ان کے سامنے آپ لا دیں، جتنی مرضی وضاحتیں دے لیں، یہ آپ پر یا آپ کی لائی ہوئی شریعت پر قطعاً ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العزت نے ساری کی ساری صورت میں اپنی نشانیاں بتلائی ہیں، اپنی تخلیقات کا ذکر کیا ہے، اور ان مشرکین سے مطالبہ کیا ہے کہ میں نے تو کائنات بنائی، یہ چیزیں تمہارے لیے مہیا کی، اور ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ مشرکین سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آؤ تو صحیح، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، کوئی تو چیز دکھلاؤ اس قرآن کے مقابلے میں یا میری تخلیقات کے مقابلے میں، دکھاؤ تو صحیح اگر تمہارے معبود سچے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق کو بتلایا کہ میں نے انسان کو ان مراحل سے گزار کر معاشرے کے اندر اسے کھڑا کیا۔ اس کے بعد عرب کے اندر سب سے زیادہ مشہور ترین سواریاں جسے اونٹ کہتے ہیں، اس کی خاص طور پر ذکر کیا کہ اے عرب، معاشرے کے اندر جب بھی آپ صبح سویرے اپنے جانوروں کو لے کر نکلتے، خوشی کے اثرات تمہارے چہروں پر نمایاں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ اونٹ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک ایسی مخلوق ہے جو دیکھنے کے بھی اعتبار سے بھی نمایاں، اور انسان کی سہولت کے لیے بھی سب سے زیادہ نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ احسن انداز میں اس سواری کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا کہ یہ ایسا جانور ہے، تمہارے کام بھی آتا ہے، تمہارے لیے سہولت بھی ہے، اور اس کے ذریعے تم دنیا کے اندر فوائد بھی حاصل کرتے ہو۔ اس کے مقابلے میں تمہارے معبودان باطل اگر سچے ہیں، لاؤ تو صحیح کوئی تو جانور، کوئی تو تخلیق، اگر اپنے دعوے کے اندر آپ سچے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان، دیگر تخلیقات تو الگ ہیں، لیکن میں نے تمہارے گھروں کو بھی تمہارے لیے اس لیے بنایا تاکہ جب بھی تم اپنے گھروں کے اندر آؤ اطمینان حاصل کرو، سکون حاصل کرو، اور ان گھروں کو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ تمہارے لیے، تمہارے اہل کے لیے، تمہارے قوم قبیلے کے لیے اس کے ذریعے تمہاری حیثیت نمایاں ہو سکے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور اپنی تخلیق کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے انہی مشرکین کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے مشرکین، میں نے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دیگر تخلیقات تو بنائیں، مخلوقات کو معاشرے کے اندر عام کیا، لیکن اس سے بڑی ایک اور بھی تخلیق ہے جسے آپ مکھی کہتے ہیں، یا مکھی سے بڑھ کر شہد کی اس مکھی کو آپ لیجئے جس کے ذریعے آپ شہد بھی حاصل کرتے ہیں
اور دنیا میں اس کے ذریعے آپ منافع بھی حاصل کرتے ہیں، رزق بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن تم بتلاؤ اگر تمہارے معبود سچے ہیں جن کی سارا دن آپ عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں، ان سے پوچھئے تو صحیح، ان سے مخاطب تو ہوئیے، کیا وہ تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری باتوں کے جواب میں اقرار کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بنانے کے لیے تیار ہیں؟ قطعاً ایسا ممکن نہیں۔ اور اسی بنیاد پر ہی اللہ رب العزت نے انہی مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ کی حقیقت کو نمایاں کیا۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یہ کہہ دیجئے جن کو آپ پکار رہے ہیں نہ یہ نفع کے مالک ہیں نہ یہ نقصان کے مالک ہیں، کسی بھی چیز کی دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے استطاعت نہیں رکھتے۔ آ جاؤ اللہ کی طرف اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کی طرف۔ اگر ان دونوں چیزوں کو دنیا کے اندر اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی آپ اللہ رب العزت کے ہاں حقیقی اجر پائیں گے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر ایک اور آخری پیغام دیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، مومنین کو قرآن کریم پڑھنے کے آداب بتلا دیجئے کہ جب بھی اس کلام کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تعوذ کا اہتمام کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور اس تعوذ کے ذریعے شیطان سے پناہ طلب کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا ادب ہے، اور قرآن کو جب بھی پڑھا جائے باوضو ہو کر پڑھا جائے، اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اور اس کے اثرات اپنے وجود پر حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سکھلائے ہیں، انسان کو ان آداب کے ذریعے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے وجود پر اس کلام کا اثر نہیں ہوتا، وجود پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کہ ہم اس کلام کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کلام تو اتنا بابرکت ہے کہ اللہ رب العزت ہی خود اپنے کلام کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کلام کی تاثیر اتنی باریک ہے اور اتنی گہری ہے کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، اپنی تاثیر کی بنیاد پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جنہوں نے اس کلام کو سنا کہنے پہ مجبور ہو گئے، قرآنًا عجبًا یہدی الی الرشد، اس کلام کو جو ہم سن رہے ہیں یہ کوئی عام کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس کلام کے ذریعے تو ہمیں روشنی ملی ہے، ہدایت ملی ہے۔ اور مشرکین منافقین ان کا ایمان نہ لانا تو دور کی بات، لیکن جب بھی وہ اس کلام کو سنتے تھے کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ یہ عام انسان کا، عام آدمی کا یہ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ جیسے ان کے دلوں پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے، ہمیں بھی اس کلام کو سمجھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے وجود پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں اس کلام کے ذریعے اس کا حل ممکن ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اس کلام کو پڑھ رہے ہیں پھر بھی اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے اس انسان کے لیے جو اس کلام کو پڑھ بھی رہا ہے لیکن اس کا دل نرم نہیں ہو رہا، دل کے اندر وہی سختی ہے اور وہی شقاوت ہے، اور اپنے آپ کو نرمی کی طرف لانے کے لیے محنت بھی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کلام کے جو حقیقی فوائد ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔